بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہر ہفتے اتوار کے دن ہمارا پروگرام آتا ہے جس کا نام ہے بچے اور لیکن بچے اور بڑے ہوتے ہیں نا، تو بڑے کون ہیں آج پتہ ہے آپ کو؟ ارم بھائی کو پتہ ہے؟ اچھا میں بتا دوں ارم بھائی، اجازت ہے آپ کی؟ آپ دوپہر کے وقت ہمارے جو گیسٹ ہیں آج ان کو زیادہ دیکھتے ہوں گے، سنو سمجھو سیکھو اس پروگرام میں وہ زیادہ آتے ہیں اور تعارف کے زیادہ محتاج بھی نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید وقار اتاری، کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں حضور؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اچھا کیا مصروفیات چل رہی ہیں شاہ صاحب آپ کی؟ مصروفیات چل رہی ہیں اس وقت آپ کے پاس موجود ہیں، یہ مصروفیت چل رہی ہے اور ہوا کیا کرتی ہے جیسا کہ آپ نے اپنے تعارف میں بھی بیان فرمایا، سنو سمجھو سیکھو یہ پروگرام ہے، اس کی ہوسٹنگ کی سعادت ملا کرتی ہے۔ منڈے ٹو تھرسڈے جو ہے یہ لائیو ہوا کرتا ہے اور سنڈے کو ریکارڈڈ یہ تقریباً 2 بجے آن ایئر ہوا کرتا ہے۔ تو یہ مصروفیات ہیں، اس کے علاوہ یہی کڈز مدنی چینل جہاں موجود ہیں، اس کی جو پروگرامنگ ہوتی ہے اس کی کچھ تفتیش وغیرہ کے حوالے سے بھی خدمات ہوا کرتی ہیں۔ ماشاء اللہ الکریم۔ چلے آگے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام ہے بچے اور بڑے، آگے لے کے چلتے ہیں۔ قاری صاحب بھی انتظار کر رہے ہیں، کیسے ہیں قاری صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین۔ دعان بھائی کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ سورہ قدر کی تلاوت سناؤں گا۔ سورۃ القدر کی تلاوت سنانے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کے اور خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ جی دعان بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ الکریم۔ دعان بھائی اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ آپ کو، ہم سب کو، امیر اہل سنت کے ساتھ مدینہ پاک کی، مکہ پاک کی با ادب باذوق باشوق حاضری نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آگے بڑھتے ہیں، سیگمنٹ شامل کرتے ہیں اور سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ بچے اور بڑے بچے اور بڑے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کلام، اور کلام سنانے کے لیے بہت بھائی موجود ہیں۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے۔ چلیں شروع کریں۔
منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دغا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دغا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دغا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں دوتا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دغا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دغا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں دوتا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دغا کر دے، جگہ بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جگہ بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے، کون دیتا ہے دے دیکھو منہ چاہیے کہنے والا کے سچا ہمارا نبی، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دغا کر دے، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے، بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے، بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دغا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں دوتا کر دے۔ نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ان کے رب نے ہر اختیار عطا فرمایا ہے، چاہے تو جس چیز کو فرض کر دے، چاہے تو کسی شے کو واجب کر دے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر قسم کا اختیار آپ کو آپ کے رب نے عطا فرمایا ہے، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر اللہ پاک۔ دیں، جہاں بانی سمجھتے ہیں بچے؟ آپ بتا دیں وقار باپو۔ شیر دانا تو پہلے بچوں سے تو پوچھ لیں، اچھا ان کو پتہ چلا ہے نہیں چلا جی؟ تو ابھی ہم نے کلام سنا نا، جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، تو مطلب بھی تو پتہ ہونا چاہیے۔ بعض بچے ماشاءاللہ جھوم جھوم کے سن رہے تھے، اور پروگرام کیا ہمارا بچے اور بڑے، تو پھر بڑے تو میں ہی دکھائی دے رہا ہوں یہاں پر، تو اس لیے میری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے۔ تو جہاں بانی مطلب ہوتا ہے کہ جہان کہتے دنیا کو، اس کی یعنی حکمرانی، بادشاہت، تو جہاں بانی عطا کر دیں، آقا جس کو چاہیں بادشاہ بنا دیں، اور بھری جنت ہبا دیکھیں مشکل ہوگا، کلام بڑا مشہور ہے، پڑھا جاتا ہے رفائل بھائی، لیکن مطلب ہبا مطلب ہوتا ہے گفٹ، ٹھیک ہے، ہبا مطلب
गिफ्ट हो सकता है बाज़ बच्चियों का भी नाम होगा हिबा, तो उनको भी मतलब पता चल गया, हो नाम तो रखते हैं ना आजकल भाई, कुछ भी नाम हो जाता है। खैर, तो इसका मतलब क्या हुआ? गिफ्ट। तो भरी जन्नत हिबा कर दें, आका जिसको चाहे जन्नत गिफ्ट में दे दें, ये लो जन्नत तुम्हारी हुई। तो नबी मुख्तार कुल हैं, यानी उन्हें हर चीज़ का इख्तियार दिया गया है, जिसे जो चाहे अता। तो ये है कलाम, और बहुत सारी बातें हैं अभी इंशाल्लाह करते जाते हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला, सबसे आखिरी नबी, शाह हर दो सरा, सबसे आखिरी नबी, मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। अल्लाह पाक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमको दीदार अता फरमाए। आमीन आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आगे भी बढ़ाना है, सेगमेंट शामिल करने लगे हैं गेस्ट से सवालात। बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट गेस्ट से, और वकार शाह साहब मौजूद हैं। तो कुछ बच्चे शाह साहब आपसे सवाल करेंगे, अच्छा माशाल्लाह। तो आपकी इजाज़त है शुरू करें? मुश्किल करेंगे आसान करेंगे? पहले ये पूछते आसान हैं करेंगे। उनसे। आसान करेंगे, चलें फिर इजाज़त है। अगर मुश्किल करें तो इजाज़त नहीं है। चलें भाई कर ले, मजबूर हैं, हमने कहा ना इम्तिहान में अपना आपने बिठाई दिया है तो करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन हॉल में आप। जी चलें, पहला सवाल कौन करेगा बच्चों? अब में से सीधा से शुरू करें बाप, जी आप इंतखाब फरमाएं। माशाल्लाह। सबसे पहले वाले हमारे जो है मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपको आफियत से ही रखे। थोड़ी सी कोशिश करें ना आवाज़ ज़्यादा निकालने की। दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता हुए आपको कितने साल हो गए हैं? दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता हुए साल, इसकी तो काउंटिंग करनी पड़ेगी। यूँ कह लीजिए तकरीबन 25-26 साल कह सकते हैं आप। यानी यूँ कह लीजिए मैं तकरीबन 9-10 में था तो वाबस्तगी कह लीजिए शुरू हो गई थी। तो उसके बाद जो है वो फिर दावत इस्लामी की तरकीब में ही फिर आगे चलते रहे, फिर दरस निज़ामी और उसके बाद फिर मदनी चैनल, यूँ जो है। तो इसलिए मैंने हिसाब किताब लगा के तकरीबन। कब हुआ आपका दरस निज़ामी? दरस निज़ामी हुआ 2010-11। 10-11 में आपने दरस निज़ामी फरागत। फिर उसके बाद माशा- शुरू में अलमदीनतुल इल्मिया इस्लामिक रिसर्च सेंटर, उसके अंदर खिदमत रही। फिर जो है वो माशाल्लाह मदनी चैनल, फिर किड्स मदनी चैनल। तो ये सिलसिला चल रहा है। माशाअल्लाह करीम 25-26 साल का अरसा हो चुका है। हाँ तकरीबन हो जाएगा। अल्लाह पाक आपके दीनी कामों में मज़ीद बरकत अता फरमाए। इखलास अता फरमाए, आमीन। आमीन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। कौन करेगा सवाल? अरम भाई करने। वो उठा हुआ हाथ भाई, वो नीचे नहीं जा रहा, बकिया कुछ नीचे चलेगा। अरम भाई को माइक दें, अरम भाई सवाल करेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अरहम है माशाअल्लाह। और मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आप सिर्फ दावत इस्लामी की शोबाजात की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं या और भी मसरूफियात हैं, और उनको कैसे मैनेज करते हैं? वो कैसे मैनेज करते हैं? एक तो ये है कि जैसा मैंने पहले शुरू में भी अर्ज़ किया कि यहाँ किड्स मदनी चैनल में एज़ अ फाइनल मुफत्तिश ज़िम्मेदारी है, तो ये एक सिलसिला है। इसके अलावा मस्जिद में जुम्मे की खिताबत वग़ैरह के भी कुछ सिलसिला है। तो कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी तो मसरूफियात यूँ कह लीजिए नहीं है, तो इसलिए इसमें मैनेज करने का इतना ज़्यादा सवाल पैदा होता नहीं है। बहरहाल दुआ फरमाए अल्लाह पाक इखलास अता फरमाए और अच्छी नीयत और इरादों के साथ इन कामों को हम सबको करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और अगला सवाल भी मुझे लग रहा है टीम ए वाली करें। जी मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। ठीक है जी, एक करेंगे। मदनी चैनल पे आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है? मदनी चैनल का सबसे पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा हुआ करता है? कौन बताएगा? आप में से किसका? चले भाई वो उनके हाथ उठाने को दे। मदनी चैनल का पसंदीदा प्रोग्राम 135। 135। वाह भाई वाह। और कोई? ये तो किड्स मदनी चैनल के ना। मदनी चैनल, चले मदनी चैनल में ही किड्स मदनी चैनल भी तो आता है, टाइम उसका मखसूस है। जी जल्दी से दें हाथ उठा रहे हैं। भाई। हाँ हमारे अहद रज़ा भाई के पास चलते हैं। मदनी मुज़ाकरा। कौन सा है? और यहाँ चले अभी और बच्चों की तरफ चलते हैं ना भाई। कोई बता रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम? अभी हाथ उठे थे ना,
بتائیں, مائک لیں جلدی سے لیں جی, رائٹ ہینڈ سے लाइफ ऑफ मोहम्मद زور سے دوبارہ. लाइफ ऑफ मोहम्मद لائف آف محمد. چلے اس طریقے سے ہمارے پروگرام کا انٹروڈکشن بھی ہوتا جا رہا ہے نا جی. 1 3 5 1 3 5 ماشاء اللہ. تو 1 3 5 والے 2 ہے, اور لائف آف محمد بھی ہے, اور مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ. بھائی یہ بھی بتا رہے ہیں, مائک دے دیں بھائی. قرآن ٹائم قرآن ٹائم, زبردست بھائی ماشاء اللہ. بچے پروگرامز دیکھ رہے ہیں, اور یہ پروگرامز آتے رہتے ہیں مختلف آورز میں, مختلف ٹائمنگز کے اندر یہ پروگرامز آتے ہیں. تو جو نہیں دیکھتے انہیں بھی دیکھنا چاہیے, بڑی اچھی ان کے ذریعے انفارمیشن ملتی ہے. اور ظاہر ہے خاص طور پہ بچوں نے ذرا بچوں والے پروگرامز بتائے ہیں, اور ایک پروگرام ہے جو بچوں اور بڑوں سب کے لیے ہوتا ہے, وہ ہے مدنی مذاکرہ, جس میں خود ہمارے امیر اہل سنت تشریف لے کر آتے ہیں. تو وہ میرا بھی فیوریٹ ہے, پسندیدہ ہے ماشاء اللہ. اس کے بعد اگر کوئی ہے تو سیکھنے کو ملتا ہے. اس کے بعد اگر کہیں کون ہے, اس کے بعد پھر ذرا سوچنے پڑیں گے کافی. اس کے بعد اسی کو رکھ لیتے ہیں. اس کے بعد تو بہت سارے اچھے اچھے پروگرامز آتے ہیں. ذہنی آزمائش بھی ماشاء اللہ اچھا لگتا ہے. اس کے علاوہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جو ماشاء اللہ آتا ہے, وہ بھی اچھا ہے. اور ہمارے سید عابد اتاری اچھے بچے پروگرام کرتے ہیں, وہ بھی بڑا اچھا پروگرام ہے ماشاء اللہ. تو اس طریقے سے کئی پروگرامز ہیں. سنو سمجھو سیکھو بھی اچھا ہے. چلیں جزاک اللہ خیرہ. باقی دین کی باتیں ہوتی ہیں جس میں بھی وہ سارے ہی اچھے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھا ہمارا خوبصورت سا سیگمنٹ جس میں وقار شاہ صاحب نے ہمیں اپنی ذاتی معلومات بھی عطا فرمائی اور دین کی باتیں بھی بتائی. اب آگے بڑھتے ہیں اور کچھ انوکھی بات شامل کرتے ہیں, اور سیگمنٹ کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا سیگمنٹ ہے کچھ انوکھی انفارمیشن, اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ جو موجود ہے آج کے گیسٹ سید وقار شاہ صاحب. تو وقار بھائی جی بھائی, آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہمیں کچھ انوکھی انفارمیشن دینی. انوکھی انفارمیشن سے کام نہیں چلے گا, انوکھی بھی ہونی چاہیے. چلے بھائی انوکھی بھی ہونی چاہیے. تو آپ تیار ہیں ہمارا ساتھ دینے کے لیے؟ اچھا, تو سارا امتحان میرا ہی ہو جا رہا ہے جب سے آپ نے مجھے بلایا. سارے سوال مجھ سے, ساری باتیں مجھ سے. تو بھائی یہ انوکھی انفارمیشن کے لیے ہم تیار تو ہیں, لیکن اب آپ کا تھوڑا سا امتحان لیں گے امتحان. جی چلیں ہم کچھ جس بارے میں ہم انفارمیشن آپ کو دے رہے وہ گیس آپ نے کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ میں کچھ اشارے دیتا جاؤں گا, یا کہہ لیجیے کچھ باتیں بتاتا جاتا ہوں, اور آپ نے ہینڈ ریز کرنا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلے گا نا بھائی یہاں جو موجود ہیں اس میں کون زیادہ اپنے دماغ کو استعمال کر رہا ہے. آج جس بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں, جس سے متعلق آپ کو انفارمیشن دینا چاہتے ہیں, کچھ ہو سکتا ہے اس میں انوکھی ہوں, کچھ ہوں جو شاید آپ کو پتہ ہو, اس سے متعلق آپ سے سوال ہے. وہ ایک عبادت ہے, اور وہ ایسی عبادت ہے جو اللہ پاک نے خاص اس امت کو عطا فرمائی ہے. یعنی جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں, اللہ پاک کے آخری نبی ہیں, ہم ان کے کون ہیں؟ امتی ہیں, ان کے فالوورز ہیں, ان کو ماننے والے ہیں. تو وہ ایک عبادت ہے, اور ایسی عبادت ہے جو خاص اس امت کو عطا فرمائی ہے. اور پچھلی جو ہے انبیاء اکرام نے وہ عبادت کی ہے, انبیاء نے کی ہے, لیکن جو امت کو ملی ہے, لوگوں کو ملی ہے, وہ خاص اس امت کو ملی ہے. اس کے بارے میں ہم سن رہے ہیں, اور یہ بھی ایک انفارمیشن ہو گئی نہیں ہو گئی بھائی؟ انوکھی ہے نا یہ بچوں کے لیے نا, پھر بعد میں آپ سے لیں گے پوری اس کی تفصیل. پوری تفصیل چلے, وہ اس میں یوں ہی تفصیل بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ میں. اب یہ آپ نے دیکھیں کیا ہے, وہ اس امت کو ملی ہے وہ عبادت, پچھلے انبیاء نے پرفارم کی ہے لیکن امت کو نہیں ملی تھی, اس امت کو ملی ہے. وہ کون سی عبادت ہے آپ نے بتانا ہے. اچھا, قرآن میں اس کا ذکر, ایک اور انفارمیشن انوکھی معلومات اس کے بارے میں دیتا چلتا ہوں کہ 700 سے زیادہ مرتبہ اس کا حکم دیا گیا ہے, اس کا ذکر ہے قرآن میں. کوئی بھی نہیں پہنچ رہا بھائی, کچھ تھوڑا تو گیس کرے. اچھا, اور اللہ پاک نے عبادتیں ہمیں دی ہے نا, بہت ساری عبادتیں. کون کون سی عبادتیں؟ روزہ ہے, حج ہے, بہت ساری عبادتیں. تو یہ عبادتوں کا حکم یہاں دنیا میں آیا ہے نا, ٹھیک ہے بچوں توجہ ہے, یہاں دنیا میں آئے. لیکن یہ عبادت ایسی ہے کہ جس کے لیے اللہ پاک نے اپنے نبی, اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے قرب خاص میں بلایا. یعنی معراج کا واقعہ سنا ہے نا, معراج میں یہ جو ہے عبادت معراج میں عطا کی گئی. اب پہنچے بھائی کوئی؟ چلے بھائی, ایک ہاتھ اٹھ گیا, ہمارے عہد رضا بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. باقی آڈینس پہ کون کون پہنچ گیا؟ ایک پہنچے بھائی, ایک ہاتھ اٹھا ہے.
سب سے پہلے جس کا سوال کیا جائے گا. ایک اور بات, چلیں ان سے پوچھتے ہیں کون سی عبادت ہے وہ؟ نماز. جی کیا جواب ہے؟ نماز. تو آج ہم کس کے بارے میں سن رہے ہیں؟ نماز کے بارے میں. تو پتہ چل گئی کچھ باتیں پتہ چلی. کیا کیا باتیں پتہ چلی بھائی؟ ابھی جو میں نے بتائی ہیں وہ دہرائے گا کون؟ تو اس سے پتہ چلے گا بھائی آپ نے جو ہمارے ساتھ بلائے ہیں پروفائل بھائی ہمارے کون ہیں, یہ آڈینس ہے, تو یہ کتنی توجہ سے بیٹھے ہیں. ابھی جو میں نے باتیں بتائی ہیں یہ کون اس کو دہرا سکتا ہے؟ کیا کیا بتایا؟ بس عہد رضا بھائی بتائیں گے. باقی بھائی کیا کیا بتایا میں نے؟ یہ کون سی عبادت ہے جو پچھلی امتوں پہ بھی تھی یا نہیں تھی؟ ہاں یہ اس امت کی خاصیت ہے. اچھا پچھلے نبیوں نے ادا کی ہے یا نہیں کی؟ نبیوں نے ادا کی. اور ابھی یہ بھی بتائیں گے کہ یہ جو نمازیں نا کتنی نمازیں؟ ہاں اچھا اور یہ 5 ہے اور ثواب 50 کا ہے. کتنی ہے؟ 5. کون کون سی ہیں؟ مغرب عشاء. اور ثواب کتنا؟ کیوں؟ اس لیے کہ معراج کی رات میں. یہ کہاں پر فرض کی گئی تھی؟ معراج کی رات. اللہ پاک نے جب قرب خاص میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا تب تحفہ دیا گیا تھا نماز کا. اور جب کتنی ملی تھی؟ 50. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے کر آئے تو کون سے نبی تھے جنہوں نے مشورہ دیا تھا کہ یہ امت جو ہے وہ 50 نہیں پڑھ سکے گی تو اس کو کم کرائیں؟ پتہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. مائک میں جس کو یاد ہے مائک میں بول سکتا موسیٰ ہے. علیہ جی انہوں نے کیا مشورہ دیا کہ یہ آپ کی جو امت ہے وہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی تو آپ کم کرائیں. تو پھر کم ہوئی 5, پھر کم ہوئی 5, 5 کم ہوتے ہوتے بچی 5. تو آخر میں ہمارے لیے 5 نمازیں بچی. تو اس لیے ثواب کتنا ہے؟ 50 کا. اور ہے کتنی؟ 5. ٹھیک ہے جی 5 نمازیں. اب پہلی نماز فجر انبیاء نے یہ پڑھی ہے. اور یہ سب سے پہلے کس نبی علیہ السلام نے کون سی نماز پڑھی تھی یہ سنتے ہیں. ٹھیک ہے تو سب سے پہلے فجر کی نماز ادا کی تھی حضرت آدم علیہ السلام. کس نے ادا کی تھی؟ آدم علیہ السلام. اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے فجر کی نماز سب سے پہلے آپ نے ادا کی تھی. اچھا حضرت آدم علیہ السلام پہلے کہاں تھے؟ مائک میں. جنت میں تھے نا. اور جنت میں پیارے بچوں یہ بھی ایک انوکھی انفارمیشن ہم آپ کو دے دیتے ہیں کہ وہاں پر رات نہیں ہے. وہاں رات نہیں ہے. ہاں ان معنوں میں دن بھی نہیں ہے جس طریقے سے یہاں سورج, لیکن وہاں رات تو بالکل نہیں ہے لیکن اجالا تو ہے نا. جنت کے اندر اجالا روشنی تو ہے. بڑا خوبصورت سا وہاں کا موسم ہوگا لیکن اندھیرا تو بالکل نہیں ہے جو رات کا اندھیرا ہوتا ہے نا. تو حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو یہاں پر آپ نے رات دیکھی, اندھیرا. اب جب کبھی رات دیکھی نہیں تھی تو اب یہ فرسٹ ٹائم جو ہے وہ تجربہ ہوا اندھیرے کا رات کا. تو جب روشنی ہوئی تو پھر آپ نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا. تو فجر کی نماز آپ نے سب سے پہلے ادا کی تھی. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے فجر کی نماز ادا کی. اچھا پھر ظہر کی آ جاتی ہے. تو ظہر کی ادا کی تھی حضرت داؤد علیہ السلام نے. یہ اللہ پاک کے نبی ہیں, انہوں نے سب سے پہلے ظہر کی نماز ادا کی. پھر انہی کے بیٹے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام. ان کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. اور انہوں نے بیت المقدس کی بھی تعمیر کی تھی. بیت المقدس ہے نا فلسطین میں مسجد اقصیٰ, تو وہ تعمیر شروع کی تھی حضرت داؤد علیہ السلام نے اور کمپلیٹ کروایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ظہر کی نماز سب سے پہلے ادا کی تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے عصر کی نماز سب سے پہلے ادا کی تھی. اور مغرب کی نماز حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور عشاء کی نماز حضرت یونس علیہ السلام نے سب سے پہلے ادا کی تھی. تو یہ ہو گئی نہیں انہوں کی انفارمیشن. اب یہ دیکھتے ہیں کس نے غور سے سنا. دیکھنا چاہیے نا بھائی. آئیں آپ یہاں پروگرام میں آئیں تو گھر جائیں, کوئی پوچھے بھائی کیا سیکھ کر آئے تو آپ بولے اے سی کی ہوا تھی ٹھنڈی ٹھنڈی سی وہ کھائی تھی, رفائل بھائی تھے ان کی کچھ باتیں تھیں. کیا سیکھا؟ یہ کرسی تھی وہاں پہ ٹیبل تھی. سیکھا کیا؟ تو کچھ نہیں. تو اب آپ بتا سکتے ہیں فجر کی نماز سب سے پہلے کس نے ادا کی؟ کون بتائے گا؟ حضرت. ارے نہیں بھائی آپ نے نہیں بتانا. اچھا آدھا بتا رہے. ٹھیک ہاتھ ہینڈ ریز کون کرے گا اس کی طرف چلتے ہیں. چلے بھائی ہینڈ ریز ادھر دے دے پیچھے, رائٹ ہینڈ سے شروع کرتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام. سبحان اللہ. اس کے بعد آپ بھی ہاتھ اٹھا رہے تھے نا. اس کے بعد ظہر. ظہر کون بتائے گا؟ چلے بھائی جو بتانا چاہیں. حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام. اس کے بعد عصر.
حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ بیٹے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے. اور اس کے بعد کون سی نماز آ گئی؟ مغرب. مغرب کون بتائیں گے؟ مغرب انہیں مائک دے. حضرت یونس علیہ السلام. حضرت چلیں ادھر آگے دے دیں بھائی جنہیں یاد آ رہا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام. اور عشاء حضرت یونس علیہ حضرت یونس علیہ السلام. تو یہ 5 نمازیں ہیں. ان کو بھی دیکھیں نسبت ہے اللہ کے نبیوں سے, ہیں اللہ کے نبیوں سے نسبت ہے. تو جو عبادت پچھلے نبیوں نے کی, اللہ پاک نے اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں ان کی امت کو وہ عبادت عطا فرما دی. اور قرآن میں ذکر کتنی بار ہے اس کا حکم کتنی بار سے زیادہ موجود ہے؟ 700 بار سے زیادہ. 700 سے زیادہ قرآن پاک میں اس کا حکم موجود ہے. اور ایک اور بات, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ بھی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں. انہوں نے بیان کیا کہ جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جس مرض میں وصال ہوا, یعنی جب مرض آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پھر اسی میں آپ نے وصال کیا, انتقال شریف ہوا, تو اس کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس بارے میں ارشاد فرماتے تھے نا, وہ یہ تھا کہ نماز قائم کرو, نماز قائم کرو, نماز کی پابندی کرو اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو, اپنے غلاموں کا خیال رکھو. اب دیکھیے گا 1-2 چیزیں اگر ہم توجہ کریں. سب سے اہم عبادت نماز. قرآن میں کتنی مرتبہ اس کا حکم؟ 700 بار. 700 سے بھی زیادہ, 700. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کسی کو 700 سمجھ نہ آ رہے ہو. اچھا ابھی دیکھیں اگر میں آپ کو ایک بات بولوں, کوئی بھائی مسکرانا ہے, بول رہا ہوں نا, کیسے کیا کرنا ہے؟ مسکرانا ہے. آپ مسکرائیں گے. اچھا پھر میں دوبارہ کہوں بھائی مسکرانا ہے, تیسری دفعہ کہوں, چوتھی دفعہ کہوں, تو جتنی دفعہ میں کہوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام بڑا اہم ہے نا, اس کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں, بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں. اسی طریقے سے اور بھی مثال لے سکتے ہیں. امی ابو بھی کوئی کام کہتے ہیں, بھائی بیٹا تم نے یہ کرنا ہے, بعض کی ڈیوٹی ہوتی ہے تم نے پانی بھرنا ہے, بوتلوں میں پانی بھرتے ہیں, اس کے بعد فریج میں رکھتے ہیں, تو یہ حکم دیتے ہیں. اچھا اب بعض کام ہوتے ہیں ان کو ایک دفعہ کہہ دیا بس چھوڑ دیا, بعض ہوتے بار بار کہا جاتا ہے بھائی بیٹا, بعض چیزیں ہوتی ہیں جنہیں بار بار کہیں. اچھا اور جس بات کو بار بار کہیں اور وہ بھی نہ کرے تو پھر کیا ہوتی ہے؟ نافرمانی. تھوڑی سی سختی بھی ہو جاتی ہے, پٹائی وغیرہ بھی ہو جاتی ہے, اور اس میں پھر ابو یا امی کہہ رہے ہوتے ہیں میں نے تمہیں 1 دفعہ نہیں کتنی دفعہ کہا ہے, 1000 دفعہ کہا, پھر بھی نہیں سن رہے. ایسے ہی ہے, مطلب مبالغے کے لیے کہا جا رہا ہوتا ہے 1000 دفعہ کہا ہے. تو جس بات کو بار بار کہیں اور پھر بھی کوئی نہ سنے تو اس پہ تو پھر غضب بھی زیادہ ہوتا ہے نا, یار میں نے 1 دفعہ نہیں اتنی دفعہ سمجھایا, اتنی دفعہ کہا, ٹیچر نے بھی بعض اوقات, پھر بھی جو نہ مانے تو پھر اس پہ تو سختی بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے. تو اب یہاں پر سمجھیں کہ قرآن پاک میں 700 سے بھی زیادہ بار اللہ پاک نے کس کا حکم دیا؟ نماز کا. اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. تو اب ہم وہی کام چھوڑ دیں, ہے نہیں یہ توجہ کی بات. اور قیامت میں بھی سب سے پہلے اسی کا حساب لیا جائے گا, اسی کا سوال کیا جائے گا کہ نماز قائم کی یا نہیں کی. تو ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ اس پہلے ہی سوال میں اگر ہم فیل ہو گئے, پہلے ہی جواب نہ دے سکے تو پھر ہمارا کیا بنے گا. اور اللہ پاک نے بھی کتنی بار اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے, تو نماز ہمیں نہیں چھوڑنی چاہیے اور نماز ہمیں قائم کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, تو اس کی طرف ہمیں خاص طور پر توجہ دینی ہے. جی بھائی. پیارے بچوں اور کرسمس چینل کے ناظرین, ہم نے سنا کس کے بارے میں؟ نماز کے بارے میں. نماز کے بارے میں. اور نماز کا قرآن پاک میں کتنی بار ذکر آیا؟ 700 سے بھی زیادہ بار. 700 سے بھی زیادہ. اللہ پاک ہمیں 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مولا سے اپنے ملتا گئے بندہ نماز میں, مولا سے اپنے ملتا گئے بندہ نماز میں, اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اللہ پاک ہمیں نمازی بنا دے. آمین.
اللہ پاک ہمیں باعمل مسلمان بنا دے. پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت اختتام کو نہیں پہنچا. آپ بھی ساتھ رہیے، سید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، پیارے بچے بھی ہمارے ساتھ ہیں. آگے بڑھتے ہیں، سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، اور سیگمنٹ کا نام ہے حروف سوال اور جواب. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ ہے حروف سوال جواب. کب سے سید صاحب ہم سے یہ فرما رہے تھے کہ ہمارا یہ امتحان لیں گے ایگزامینیشن ہال میں. سید صاحب کو ہی بٹھا دیا ہے تو ایسا نہیں ہے، کچھ بچوں سے سوالات بھی کرنے ہیں سید صاحب آپ نے. ٹھیک ہے جی، تو بچوں کی تیاری کرا دی پھر ہم. وہ دے دیں گے انشاءاللہ جواب. چلے ماشاء اللہ، میں نے کہا جینیس تو ہیں، جواب تو دے دیتے، تھوڑے سے ڈرے ڈرے کچھ سے. سوال میرے پاس ہے، کچھ آپ کے پاس ہے. ٹھیک شروع ہے کرتے ہیں جی باپو. جی. حروف سوال جواب. تو حروف سوال جواب میں ہوگا یوں کہ سوال بھی ہے آپ سے، جواب کون دے گا؟ آپ دیں گے. اب یہ حروف کہاں سے آ گئے بھائی؟ تو حروف یہ کہ ہمارا انداز یہ ہوگا کہ جو سوال ہوگا اس کا یوں کہہ لیجیے ایک ورڈ سے ہم کہیں گے کہ جیسے قاف سے کوئی چیز بتانی ہے آپ نے، پھر وہ کیا چیز بتانی ہے تو وہ ہم آپ کو بتاتے دیکھیں. جیسے ایک ایسی چیز کا آپ نے نام بتانا ہے جہاں مرنے والوں کو دفن کیا جاتا ہے اور وہ جگہ شروع بھی ہوتی ہے قاف سے، تو حروف بھی آ گیا. یہاں تو بہت سارے ہاتھ اٹھ گئے سوال ختم ہوتے ہی. بھائی کیا بات ہے جی. سب سے پہلے کس نے جواب نہیں دیا ابھی تک؟ جس نے نہیں، بات نہیں کری کون ہے بھائی یہ؟ لیکن جنہوں نے ہم سے نہیں کی وہ تو ہاتھ بھی نہیں اٹھا رہے. کیا کرے بھائی باقی؟ چلے بھائی، چلے آپ بتائیں جی. قبرستان. چلے قبرستان شروع ہوتا ہے قاف سے، اور مرنے کے بعد وہاں پر دفن کیا جاتا ہے، اور ایسی جگہ ہے جہاں سب نے پہنچنا ہے. اور اللہ قبر بھی نصیب کرے. بعض تو ایسے بھی ہو سکتے ہیں نا، کوئی ایسی جگہ انتقال ہو گیا کہ جہاں قبر بھی نہیں ملی. خیر، لیکن مرنا تو بہرحال پڑتا ہی ہے، پڑے گا، اور لیکن مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے. یہ بھی مسلمان کا عقیدہ ہے. اور پھر حساب کتاب کا معاملہ ہے. اللہ پاک ہمیں آسانی عطا فرمائے. جی اگلے سوال کا جواب کون دے گا؟ پہلے سے ہی ہاتھ اٹھ گئے، سوال بھی نہیں پتا پھر بھی جواب دینے کو تیار ہیں. چلے سوال سن لیں. اب آپ نے ایک ایسی چیز کا نام بتانا ہے کہ جس کو آقا نے اشارہ کیا، پیارے نبی نے اشارہ کیا تو وہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اور نام بھی اس کا لفظ چے سے، حرف چے سے شروع ہوتا ہے. یہ سب زور و شور. بھائی یہ نہیں کو دیں بھائی، یہ چھوٹے سے بچے ہمارے. کیا نام ہے آپ کا؟ شبان. واہ بھائی واہ، آپ تو بولتے بھی ہیں، اتنی زور سے بھی بولتے ہیں ماشاء اللہ، جب سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں آپ. جی چاند. چاند. چاند کا کیا ہوا تھا؟ 2 ٹکڑے. کس نے کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. جی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. وہ چاہیں تو چاند کو توڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا. چلے سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ نے بتانا ہے فرض عبادت ہے جو رے سے شروع ہوتی ہے. ابھی بھی جواب دے رہے ہیں، میں نے آگے پورا سوال بھی نہیں کیا. فرض عبادت رے سے شروع ہوتی ہے. چلیں آپ دیں، وہ آپ دے دیں. چلیں جی. رمضان. رمضان. رمضان عبادت ہے؟ رمضان تو مہینہ ہے نا. رمضان تو مہینہ ہے لیکن رے سے تو شروع ہوتا ہے. چلے بھائی آگے دے دیں مائک. روزہ. وہ رمضان تک پہنچے تھے اور روزہ. اور اچھا لیکن دونوں کا ملا کے ایک طریقے سے درست ہوگا، کیونکہ روزہ فرض کب ہے؟ رمضان میں ہی ہے نا بھائی. ویسے روزہ اگر آپ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں دیگر مہینوں میں بھی، لیکن وہ فرض نہیں ہے، وہ نفلی ہو جائے گا. لیکن فرض رمضان کا روزہ ہے، تو مل کے ٹھیک ہو گیا جواب. سبحان اللہ، دونوں کا جواب درست ہے. کیا بات ہے. جی ایک اور سوال آپ سے یہ ہوگا، یہ بتائیں بھائی کہ رے سے سوال ہے آپ سے کہ وہ وقت بتائیے جس میں لوگ نیند کے ذریعے آرام کرتے ہیں، اور وہ وقت رے سے شروع ہوتا ہے یا را سے. سب سے پہلے ہاتھ اٹھا ہے، پیچھے مائک دے دیں. رائٹ ہینڈ سے دینا ہے، یہ یاد رکھیے گا بھائی. رات. رات کا وہ وقت ہے جس میں سونا ہوتا ہے. سونا ہوتا ہے. سونا ملتا ہے اس میں؟ نہیں. آپ کہتے ہیں سونا ہوتا ہے. نیند. اچھا نیند ہوتی ہے. سونا نیند، سونے والا سونا، نیند والا سونا ہوتا ہے. تو اگلا کوشچن ہے، آپ نے ایسا بتانا ہے کہ حرف الف سے قرآن پاک کی اس سورت کا نام بتائیں جو لفظ قل سے شروع ہوتی ہے. سورت کا نام بتانا ہے، اور وہ سورت کا نام کس ورڈ سے شروع ہو رہا ہے؟ الف سے، اور اس کے شروع میں آتا ہے قل. اللہ پاک ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے. ہاتھ اٹھ گیا بھائی ان کا، وہ پہنچ گیا مجھے لگ رہا ہے.
سورہ اخلاص. جی سورہ اخلاص. جواب آپ کا درست ہے. اب ہمیں بتائیں گے احد رضا. آپ سے سوال خاص کر کے ہوگا جی. آپ نے بتانا ہے کہ اس کا نام بتانا ہے جس نے سب سے پہلے اللہ پاک کی نافرمانی کری اور اس کا نام شین سے شروع ہوتا ہے. शैतान کون تھا؟ شیطان. جی جواب ان کا درست ہے. حرف صاد سے ایسی نیکی کا نام بتائیں جو بلاؤں کو ٹالتی ہے. سوچے بلاؤں کو ٹالنے والی نیکی اور صاد سے آتا ہے اس کا نام. آسان ہے مشکل نہیں. ٹیم بی تھوڑے سے کوشش کریں. ٹیم اے زیادہ جواب دے رہی ہے, ٹیم بی تھوڑا سا شاید سوچ نہیں رہی. آسان ہے, نیکی ہے صاد سے صد. چلے بھائی انہیں دے دیں مائک. ٹیم بی تو ہے صدقہ. صدقہ. چلے بھائی ان کا جواب درست ہو گیا. چلے کچھ سوال میں کر لیتا ہوں آپ سے. جی. سوال ہے حرف قاف سے ایک ایسی چیز کا نام بتائے جس سے لکھنے کا کام کیا جاتا ہے. جی ٹیم بی والو. چلے ٹیم اے کے جانب آتے ہیں. ٹیم اے میں سے بتائیں گے آپ. جی بتائیں. قلم. قلم. آپ کا جواب درست ہے. حرف الف سے اللہ پاک کے 2 مشہور نبیوں کے نام بتائیں. جی عہد بھائی. حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہم السلام. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. آخری سوال اور وہ یہ ہے حرف کاف سے ایک ایسی چیز کا نام بتائیں جو انسانوں کے بیٹھنے کے لیے بنائی گئی ہے, جس پہ آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں. جی آپ بتائیں. کرسی. کرسی. اور آپ کا جواب درست ہے. دے دیا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے خوبصورت سا, پیارا سا, انفارمیٹیو, علم دین سے بھرا ہوا پروگرام جس کا نام ہے بچے اور بڑے. اس کے آخری لمحات ہی باقی ہیں. سید صاحب آخری لمحات میں ایک سوال عرض کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ آپ کو پروگرام کیسا لگا اور آخری میسج کیا دیں گے؟ بہت اچھا پروگرام ہے. ایک اچھا آئیڈیا ہے کہ بچوں اور بڑوں کا انٹریکشن ہوتا ہے آپس میں, اس کے ذریعے ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور باقی یہ کہ پیغام تو یہی ہے کہ نماز کے حوالے سے جیسے ہماری بات ہوئی کہ نماز بہت اہم عبادت ہے جس کا قرآن پاک میں کئی دفعہ ذکر کیا گیا, حکم دیا گیا. تو ہم سب کو نیت کرنی چاہیے, ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی, اور خاص طور پہ جو بچے ہیں, بعض اوقات ہو سکتا ہے بچوں نے سنا بھی ہو, بڑے ہوتے ہیں پھر جو ہے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں اب ہم نے نماز پڑھنی ہے, پھر وہ حساب لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی کی کتنی نمازیں قضا ہو گئیں, پھر اس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو آپ اپنا ذہن بنائیں کہ ہماری زندگی میں نمازیں قضا ہی نہ ہو. ابھی تو چھوٹے, تو پابندی شروع کر دیں, بڑے ہو جائیں گے تو وہ نمازیں پڑھتے رہیں گے, تو پھر یہ حساب نہیں لگانا پڑے گا کہ ہمیں اپنی پچھلی قضا پڑھنی ہے, یوں کرنا ہے. تو نماز کی پابندی کریں, لیکن جن کی اگر ہو گئی ہیں تو وہ بھی ادا کرنی ہے انہیں اپنی قضا نمازیں. لیکن بچوں کے لیے یہ ایک ایڈوانٹیج موجود ہے کہ ہم اپنی زندگی میں نماز کا معمول بنا کر رکھیں تاکہ پھر جو ہے وہ ہمیں اس اہم ترین عبادت میں کسی کمی کا شکار نہ ہونا پڑے, اور عبادت ہماری یہ نماز کی جو ہے یہ پوری ہمارے پاس موجود ہو, یعنی جس طریقے سے حکم ہے ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں. اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا باجماعت نمازی بنا دے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اگلے ہفتے انشاءاللہ الکریم پھر حاضر ہوں گے بچے اور بڑے سلسلہ لے کر, نئے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اپنا خیال بھی رکھنا ہے, ہمیں دعاؤں میں یاد بھی رکھنا ہے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. سب صحابیات بھی جنتی جنتی. صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے, بچے اور بڑے, انوکھی گو معلومات. اچھا, تصویر اور پیغام ایک وقت میں 2 کام. آؤ دیکھیں بچے اور بڑے, بات ہے بچے اور بڑے, بچے اور بڑے, بچوں کا مدنی چینل.